بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو قرآن و حدیث اور سائنسی تحقیق کی روشنی میں بتائیں گے کہ ہماری آنکھیں رات کو کیوں کھلتی ہیں، بار بار ہماری نیند کیوں خراب ہوتی ہے۔ اکثر رات کے پچھلے پہر یعنی 2 سے 5 کے درمیان ہم جب جاگ جاتے ہیں اور پھر نیند نہیں آتی۔ ہمارے زیادہ تر بھائیوں کا کہنا ہے کہ ہماری نیند بہت کچی ہے، رات کو بار بار ہماری آنکھ کھلتی رہتی ہے جس سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہم آنے والے دن کے کاموں کو اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے۔ دوستو، آپ کو اس نفسا نفسی کے دور کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہم کو کوئی نہ کوئی دنیاوی پریشانی گھیرے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہم رات کو کافی بار جاگ جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر بھائیوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ کون ہے جو ہم کو رات کی تاریکی میں جگا دیتا ہے جبکہ ہم تو گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب آپ یہ جان جائیں گے کہ کون ہے جو رات کے پچھلے پہر ہماری آنکھ کو کھول دیتا ہے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن دوستوں کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ رات کو اللہ پاک کے حکم سے فرشتے آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، خدا نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ جب فرشتے یہ پیغام دیتے ہیں تو ہماری نیند کھل جاتی ہے۔ رات کا سما ایسا سما ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے بہت قریب ہو کر کہتا ہے، اے میرے بندے، مانگ، جس چیز کی تجھے طلب ہے میں تجھے وہ چیز عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک رات کے آخری حصے میں آسمان سے آواز دیتا ہے، کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے کسی چیز کی طلب کرے اور میں اس کو وہ چیز عطا کر دوں؟ رات کے آخری حصے میں اللہ پاک خود اپنے نیک بندوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے بخشش کی دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو فوراً قبول فرماؤں۔ کوئی میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں اور اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں۔ اسی سلسلے میں رات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک رات کے تہائی حصے میں زمین پر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ بخشش کا طلبگار کون ہے تو میں اس کو بخش دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میری مخلوق میں سے کوئی ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا کرے کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے تو میں اس کو ہر چیز عطا کروں جو اس کے لیے جائز قرار دی گئی ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو اسی وقت معاف کروں۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ رات کا وقت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود اپنے بندوں سے فرما رہا ہوتا ہے کہ مانگ مجھ سے جس چیز کی تجھ کو طلب ہے میں تیرے لیے عطا کروں۔ ہمارے جس بھائی کی رات کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے ان پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ ان کو چاہیے کہ اٹھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں،
تاکہ اللہ پاک ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کے آخری پہر میں کوئی بندہ اٹھ کر وضو کر کے نماز تہجد ادا کرے اور اللہ پاک سے دعا مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ اس کو فوراً قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ اچھا سمجھے، کیونکہ ایسے خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اچھا نہیں، وہ شیطان مردود کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر بندے کو اچھا خواب آتا ہے تو اس کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو نہ بتائے، کیونکہ وہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم کو شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق دے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ دوسروں کے ساتھ برے خواب ضرور شیئر کرتے ہیں اور اس کی تدبیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم برا خواب دیکھیں تو اس کی تدبیر نہ پوچھیں۔ اگر آپ کی رات کو آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے اللہ پاک کے حضور نماز تہجد ادا کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کا گرم بستر چھوڑنے کو دل نہ بھی کرے تب بھی اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے۔ رات کو آنکھ اسی لیے کھل جاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہو اس کو جانو، پہچانو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ رات کے پہلے پہر سوتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کر اللہ کے ہاں رو رو کر اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، جیسے کہ چاند، سورج، ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت میں گردش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی رب سے ملاقات کا بہترین وقت رات کا وقت ہے۔ اگر آپ کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو موبائل فون، ٹیلی ویژن یا دوسرے دنیاوی کاموں میں نہ لگائیں، بلکہ اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ رات کے اس پہر میں اللہ پاک خود اپنے بندوں کو پکار پکار کر فرما رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ، جس کی تو طلب کرتا ہے میں تجھے عطا کروں۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، جو انسان کے ہر جسم کے الگ الگ حصے کی ورزش ہے۔ نماز ادا کرنے سے جسم کی بے شمار بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ میں 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، سائنس اب کروڑوں کی لاگت خرچ کر کے سچ ثابت کر رہی ہے، لیکن نافرمان اب بھی کسی نہ کسی بات کو لے کر اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ کی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو وضو کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کیا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہی بہترین موقع ہوتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رات میں تہجد پڑھنے کا حکم ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں تہجد ادا کر لیا کرو، یہی عبادت کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، رات کے جس حصے میں بھی آنکھ کھل جائے تو اٹھو اور پاک صاف ہو کر جتنی ہمت ہو اتنی رکعتیں ادا کر کے اللہ پاک کو خوش کر لیا کرو۔ یہی وقت ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔